آج مکتب سے جلدی فارغ ہو کر چلا آیا۔ پہلے پانی لایا، پھر دروازے کا قفل لگایا، پھر چپ رہا۔ شام کو کہا کہ اب کوئی ملازمہ رکھ لینی چاہیے۔ وہ بولی کہ گھر کا کام ہو ہی رہا ہے، جو روپیہ اس کو دو گے وہ کسی اور کے کام آئے گا۔ اب اس کے سامنے بولے کون، جو بولے سو برا۔ صبر کیا، چپ رہا۔ 3 برس کے بعد خدا نے فرزند عطا کیا۔ بڑی خوشی ہوئی، مگر بیوی کا مزاج اور بگڑنے لگا۔ کہنے لگی، چند سال کی تیری خوشامد ہے، پھر میرا لال جوان ہو جائے گا، بہتیرا کمال آئے گا۔ میرے ایک شاگرد کی والدہ، جو باوجود عسرت زدہ ہونے کے محلے بھر میں ممدوح اور مخدوم تھی، ہر ایک سے میٹھا بولنے والی اور برے وقت میں ہر کس و ناقص کے کام آنے والی تھی، ایک دن اس کے کان میں میری گھر والی کے اعمال کی بھنک جو پڑی تو بیچاری ناسے مشفق بن کر آئی اور ادھر ادھر باتیں کر کے بولی، بی بی رحیمن، خدا اس گاؤں کے لوگوں سے بچائے۔ کل ایک ڈومنی آئی، بولی کچھ سنا؟ میں نے پوچھا کیا؟ کہا کہ آپ کے لڑکے کے استاد کے گھر وہ بم چیخ مچتی ہے کہ توبہ ہی بھلی۔ کیا اس کو اتنا بھی علم نہیں کہ خاوند کی خدمت سے خدا خوش ہوتا ہے؟ محبت خالق کے رحم کا باعث بنتی ہے۔ یہ نماز روزہ بغیر خدمت خلق کس کام کے؟ یہ عبادت گزاریاں حسن سلوک کے دوش بدوش رہیں تو کچھ معنی رکھتی ہیں، ورنہ پت دلوں کے سجدے بے سود اور سر زمین پر مارنے کے برابر ہیں۔ پہلے تو اس نے چپکے سے سنا، پھر غصے سے تھر تھرائی۔ اس طرح پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئی کہ بیچاری کو پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا۔ کچھ نہ پوچھو کیا کچھ کہا۔ یہ اس سوچ میں تھی کہ ٹھہرے یا بھاگے۔ اسے بڑی مصیبت کا سامنا تھا۔ جس منحوس وقت میں نصیحت کوشی کا خیال آیا تھا، اسے کوستی ہوگی۔ خوشی کے گھوڑے پر سوار آئی تھی، شرمندہ و نادم آہستہ آہستہ لوٹی، وہ بھی بولتی بکتی گھر کے دروازے تک پہنچا کے واپس آئی۔ میں اندر ہی تھا، سب کچھ دیکھا سنا، دم نہ مارا۔ تاہم اس نے مجھے سنانے کو کہا کہ کیسے گناہ گاروں کا گاؤں ہے کہ کم بخت روزہ نماز کو کچھ سمجھتے ہی نہیں اور خلقت کی خوشامد کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ صاحبو، یہ کتھا میں نے اس لیے سنائی ہے کہ آپ کو میرے کام کی مشکلات کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے۔ جس خاوند کی زوجہ رفاقت نہ کرے، وہ کوئی مارکے کا کام خوش اسلوبی سے سر انجام نہیں دے سکتا۔ جس مرد کی عورت ٹانگ پکڑ کر نیچے کھینچے، اسے ترقی پر پہنچنے کی کوئی امید کیا کرے؟ عورت کا خمیر یا یہ مٹی گو مرد ہی کی طرح اٹھایا گیا ہے، مگر عناصر کی ترکیب میں وہ مرد سے جدا معلوم ہوتی ہے۔ وہ نار اور نور دونوں کی طرفہ معجون ہے۔ اس میں خاکستر کر دینے کی خاصیت بھی ہے اور تاریکیوں کو دور کرنے کی صلاحیت بھی۔ اس کی کانا بھوسی یا تو شیطان سے ہے یا فرشتوں سے۔ جب تک یہ 2 متضاد وصف جھجک اور شرم کے پردوں میں مستور ہیں، وہ عارضی طور پر انسان ہے، ورنہ دونوں میں سے ایک اگر علوی سرشت بیدار ہے تو زہے قسمت۔ دونوں خصلتیں خوابیدہ ہیں تو بھی خیر ہے۔ انسان کا انسان سے نباہ آسان ہے، میاں بیوی کی نبھ جائے گی۔ اگر سرشت میں سفلی عناصر کا غلبہ ہے تو خدا کا دامن بندہ نواز ہو، بیچارے مرد کو کہاں پناہ دے؟ شیطان صرف لاحول سن کر بھاگ جاتا ہے، مگر یہ بلا تو دعائے سریانی سے بھی نہیں ٹلتی۔ عورت کی فطرت کی بوقلمونیوں سے نا واقف لوگ اس لیے مجھے کاٹھ کا الو اور مٹی کا مادھو کہتے تھے کہ میں زبان ہلا کر سمجھاتا نہ تھا اور ہاتھ اٹھا کر دہراتا نہ تھا، مگر میں جانتا تھا کہ بدخو عورت سے جھگڑا کرنے کی نسبت سانپوں سے کھیلنا کم خطرناک ہے۔ خیر تو یہ 4 دیواری کی سرگزشت تھی، اب باہر کی کیفیت سنیے۔ میرے اعزاء و اقارب جوں اعلیٰ عہدوں کے لیے مجھے دعوتیں آنے کا حال سناتے تھے، حسد سے جلتے تھے۔ جب میں نے ملازمت کا ارادہ ترک کر کے خدمت خلق کا فیصلہ کیا تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ جب گھر کی فضیحت سنی تو سمجھے کہ اس میں حقیقی فضیلت کچھ نہیں، صرف گدے پر کتابیں لدی ہیں، لیکن محض اس ڈر سے میری حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ مبادا میں ارادہ بدل لوں
اور ملازمت یا تجارت کا سلسلہ اختیار کر کے ممتاز زندگی بسر کرنے لگوں۔ اب جو میری کوششوں کو برآور ہوتے دیکھا تو رکھنا اندازیاں شروع کیں۔ گاؤں کے باہر سنگ سر کی ایک وسیع مسجد تھی جس کے ارد گرد کوڑا کرکٹ کے ڈھیر دیہاتیوں کے حسن مذاق کا نوحہ کر رہے تھے۔ مسجد کی بیرونی دیوار امتداد زمانہ سے گر چکی تھی اور کنواں کوڑے کرکٹ سے بھر گیا تھا۔ یہاں میں نے مکتب کھولا تو پہلے شب و روز کی محنت شاقہ سے کوڑا کرکٹ اٹھا اٹھا کے متصل کھیتوں میں ڈالا۔ ادھر کھیتیاں زر اگلنے لگیں، ادھر مسجد پر نور برسنے لگا۔ جو مسافر تھکن سے چور چور آتا، ذرا مسجد میں نماز کے لیے سستاتا تو مسرور ہو جاتا۔ ایک دن ایک سوار شدت گرما سے بے تاب آیا۔ ایک طالب علم نے گھوڑا تھاما، میں نے محبت سے پاس بٹھایا، ایک دوسرے لڑکے کو گاؤں بھیجا کہ ٹھنڈا پانی لائے۔ گاؤں ذرا دور تھا، قدرتی طور پر کچھ دیر لگی۔ مسافر کی زبان پیاس سے تالو کو لگ رہی تھی۔ جو گرم پانی موجود تھا اس نے اسی کو غنیمت سمجھ کر پی لیا۔ پھر کہا، اس پتھر کی عمارت کو تم نے شیشہ بنا دیا مگر پانی کا کچھ انتظام نہ کیا۔ میں نے کہا کہ اتنے وسائل نہیں کہ کنواں کھدواؤں۔ اس نے کہا، میں ایک غریب پٹواری ہوں اور بال بچے سے محروم ہوں۔ یہ 3000 روپیہ میری کمائی ہے، یہ نظر ہے، کنواں کھدواؤ اور اس میں جس قدر ہو سکے باغ اور سایہ دار درخت لگاؤ تاکہ جو آئے آرام پائے۔ میں نے محنت کی، لڑکوں نے ہاتھ بٹایا، صرف 200 روپیہ کے خرچ سے کنواں صاف ہو گیا۔ ٹھنڈے پانی کی دھار بہنے لگی، سایہ دار درخت تیار ہونا کافی وقت کی بات تھی۔ اب مجھے خیال آیا کہ خیرات کا روپیہ اور وقف کی زمین بیکار کیوں رہیں۔ میں نے ایک بیل خریدا اور ایک ملازم رکھ کر رہٹ بنایا، ہل چلایا، زمین کا جگر چیر کر ایک طرف پھلواری لگائی، دوسری طرف سبزی ترکاری۔ آہستہ آہستہ 5 برس کے اندر وہ جگہ جہاں خاک اڑتی تھی رشک ارم بن گئی۔ سبز درختوں میں سرخ نارنگیاں بہار دکھانے اور ہوا میں گلاب اور چنبیلی کی کیاریاں عنبر بکھیرنے لگیں۔ رنگا رنگ طیور میٹھی بولیاں بولنے لگے۔ یہ باغ نہ صرف نظر افروز تھا بلکہ دولت خیز بھی تھا۔ برسوں کی خالی زمین میں بیج جو پڑا 1 دانہ کے 1000 ہوئے۔ باوجود ابتدائی خرچ اور مشکلات کے 5 برس بعد میرے پاس 2000 روپیہ جمع ہو گیا۔ اب اراضی کے تیسرے حصے میں زراعت ہوئی تھی، پانی کم تھا، 2 اور کنویں لگانے کا ارادہ کیا۔ ایک روز بچوں کو سبق دے رہا تھا، وہی مرد مخیر آیا۔ اسے مجھے دیکھ کر اور مجھے اسے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے باغ کے تمام میوے اس کے سامنے رکھے۔ وہ بولا، یہ کیا؟ میں نے کہا، آپ کی نیت کا پھل۔ وہ ساری کہانی سن کر مسرور ہوا اور بولا، میں بھی 2 برس کی چھٹی لے کر آیا ہوں، جی چاہتا ہے تمہارا ہاتھ بٹاؤں۔ میں نے اس کی رفاقت کو غنیمت جانا اور شکریہ ادا کیا۔